إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي حديث بعده يؤمنون. ہماری جماعت کے فاضل محقق اور بہترین عالم دین فضیلت الشیخ مولانا محمد حسین میمن حافظہ اللہ، جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں، اس مجلس میں گفتگو کرنے کا اصل حق تو انہی کا ہے، مگر محترم ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب حافظہ اللہ کا حکم ہے، چند منٹ کے لیے میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہر بدھ کو ہمارا قرآن مجید کی تفسیر کا اور حدیث کا لیکچر ہوتا ہے، تو پچھلی گفتگو کے اندر ایک ساتھی کا سوال تھا کہ بعض اوقات کچھ احادیث ایسی آتی ہیں جن کا حکم قرآن مجید کے احکامات سے ٹکراتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ مختصر سے اس وقت میں اپنے کم علمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے تھوڑا سا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دو باتیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے، وہ قرآن اور حدیث دونوں چیزوں کا نام ہے، اور یہ اصول ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی وحی کی جو احکامات ہیں وہ کسی بھی قسم میں باہم متعارض نہیں ہو سکتے۔ جو وحی قرآن مجید کی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو اس کا مقام قرآن مجید ہے، اور جو آپ علیہ السلام کے دل پر القاء ہوا جو معاملہ، یا جو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو چیز نکلی، اور اس کا تعلق احکام شریعت کے ساتھ ہے، تو کسی بھی قسم کی صورت میں ان کا باہم کوئی تعارض نہیں ہے۔ فقہ حنفیہ کے اصول ہے اذا تعارضا تساقطا، کہ جب دو باہم حدیثیں آپس کے اندر ٹکراتی ہوں تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ دونوں ساقط ہیں۔ محدثین کرام کی عدالت میں یہ سخت قسم کی بے ادبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان دوسرے سے نہیں ٹکراتا۔ ہاں، اس کے سمجھنے کے اندر، سمجھنے والے کے فہم کے اندر کمی واقع ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کے لیے محدثین کرام نے جو اصول اور قوانین وضع کیے ہیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔
شیخ ابن حجر رحمہ اللہ شرح نخبۃ الفکر میں اور مقدمہ ابن صلاح کے اندر، اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی میں محدثین کا جو منہج نقل کیا ہے، میں کوشش کروں گا عام فہم انداز میں اس کو بیان کرنے کی۔ سب سے پہلی بات، محقق کو لغت کے اوپر عبور ہونا چاہیے کہ جو ناقد ہے وہ عربی لغت سے اچھی طرح واقف ہو۔ بعض اوقات مختلف قسم کے الفاظ ایک معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، جب اس کو اس بات پر دسترس حاصل ہوگی تو وہ اس روش کو کبھی بھی نہیں اپنائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین آپس کے اندر یہ ٹکراتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے اندر قرآن و سنت کی وحی کے جو تقدس کا تقاضا ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے اندر وہ تطبیق کے اصول اور قوانین کو لاگو کرنے کی کوشش کرے۔ تطبیق اس اصول کا نام ہے کہ آپ دونوں احادیث کو سامنے رکھ کر کسی ایسے راستے کا انتخاب کریں کہ اس راستے پر چلنے کے بعد کسی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار جو ہے وہ لازمانہ نہ آتا ہو، یا پھر ان دونوں احادیث کی تاریخ کا علم ہو، نسخ کے بارے میں ہم جانتے ہوں، تو پھر ہم ایک سے دوسری حدیث کو ہم کہیں گے کہ اس کا حکم ناسخ ہے اور دوسری کا منسوخ ہے۔ اگر یہ بات بھی ممکن نہیں ہے تو پھر جو محدثین کرام نے ہمیں اصول دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ان کے اندر سند کے اعتبار سے یا ترجیح کے اعتبار سے کون سی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقفات کے حامی ہے اس کو ہم لیں گے، یا اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ یہ ہماری جو خاموشی ہوگی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ یہ حسن ادب کا تقاضا ہوگا۔ کسی امتی کو، کسی عام انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان اس کے ذہن کے اوپر پورا نہ اترتا ہو اور اس کے بعد وہ کسی ایسے راستے کا انتخاب کرے کہ جس میں یہ بے ادبی کا صریحاً عالم پایا جاتا ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتا چلا جائے۔ قرآن مجید میں حکم ہے کہ تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا گیا ہے، حرم علیکم المیتہ۔ اب میتہ کیا چیز ہے؟ ہر جاندار کو مردار کہا گیا ہے، لیکن جس وقت ہم شرعی علوم کی طرف نکلیں گے تو اس مردار کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی تفاسیر کے بہت سارے اصول ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کی دیگر آیات سے کی جائے۔ دوسرا تفسیر کا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے ساتھ کی جائے۔ تو جب ہم ذخیرہ احادیث کی طرف گئے تو وہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ مردار سے مراد ہر جاندار نہیں ہے بلکہ حلال جانوروں کی بات ہے۔
سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بکری مردار ہو چکی ہے، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ صحابہ اس کو پھینک کر جا رہے ہیں، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا تم چمڑا کیوں نہیں اتار لیتے، کہ تم اس کا چمڑا اتارو اور اس کو رنگ کر اس کو اپنے استعمال میں لو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مردار ہو چکی ہے۔ فرمایا اس کا چمڑا اتارنے کے بعد، دباغت دی جانے کے بعد، اس کو اپنے استعمال میں تم لوگ لا سکتے ہو۔ اب قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو باہم آپس کے اندر ملایا جائے تو ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، وہ بڑا خوبصورت ترین نتیجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی گویا کہ ایک انداز سے تفسیر کر دی ہے کہ میتہ سے مراد حلال جانور ہیں، اس میں حرام داخل نہیں ہے، اور حلال جانور بھی اگر اپنی موت مر جاتا ہے تو اس کا گوشت آپ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اس کا چمڑا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو تعارض کہاں سے ہوا؟ کسی بھی صورت میں تعارض نہیں ہے۔ اگر حقیقت پسندانہ انسان کی آنکھ ہو اور غائر طریقے سے احکام شریعت کا مطالعہ اس انسان کے سامنے ہو تو کبھی ایسے راستے کا وہ انتخاب نہیں کرتا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں بغاوت آج سوشل میڈیا کا اکثر ترین سب سے بڑا جز بن چکا ہے۔ مختلف معانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ محدثین کرام میں سے جن لوگوں نے احادیث کی سند کے اوپر کام کیا ہے، ان احادیث کی اسناد کے راویوں کو اٹھا کر دیگر احادیث کی سندوں کے ساتھ آپس میں موازنہ کر کے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بخاری مسلم کے راوی، جبکہ امام بخاری مسلم رحمہ اللہ اگر ان کی شروط صحت کو ہم دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جن روات کے بارے میں جو احادیث بعد کے اندر معاشرے کے اندر ایک غلط لفظوں کے ساتھ یا غلط معانی کے ساتھ معروف ہوئی ہیں، ان ائمہ نے ان سے جس وقت اسناد لی ہیں یا احادیث کی روایت نقل کی ہے، اس وقت ان کے حافظ درست تھے، ان کا جو سماع تھا وہ ثابت تھا۔ بعد کے اندر ان کے اندر کچھ کمیاں کوتاہیاں واقع ہوئی تو ان سے انہوں نے روایت نہیں لی۔ لیکن یہ چیزیں پتہ کب چلیں گی؟ اگر آپ اپنے طور پر محقق بنیں گے تو یقیناً گمراہیت کے راستوں کو چھوئیں گے۔ اس کے لیے اہل علم کے پاس آنا یہ لازمی ہوگا، ان سے علم کے طور طریقے سیکھنا اور لینا یہ لازم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ہیں جو بظاہر معارض ہیں اور دونوں کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان نہ جایا کرو، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں۔ عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے اندر یہ روایت ملتی ہے، سند بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، جانے سے تمہیں موت کی یاد آئے گی۔ اب ایک فرمان میں منع ہے اور دوسرے فرمان کے اندر حکم ہے، تو کیا یہ باہم معارض ہوئی؟ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے نزول کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 23 سال پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کبھی کسی بات کا حکم دیا تو آپ نے وہ حکم فرمایا، کبھی کسی بات کا دیے تو وہ فرمایا۔ اب ان دونوں احادیث کے درمیان محدثین کرام نے اس کو سامنے رکھ کر باقاعدہ ایک علم کو وجود دیا ہے، اور وہ وجود کس علم کا نام ہے؟ وہ نسخ علم ہے۔ محدثین کرام نے نسخ کے علم کے اوپر باقاعدہ کام کیا ہے، کون سی احادیث منسوخ ہیں اور کون سی ناسخ ہیں،
اس کے لیے جو انہوں نے اصول بیان کیے وہ یہ ہیں کہ دیکھی جائے کہ پہلی روایت کس نے بیان کی ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام پہلے کے ہیں، عبداللہ بن عباس کے بعد میں ہیں، تو فرمایا یہ حکم پہلے تھا اور یہ حکم بعد کا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو بعد کے اندر جو حکم دیا گیا، ہمیں جس بات کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ناسخ کے اوپر عمل کریں گے، منسوخ کو نہیں کریں گے۔ اور جو احادیث کے دشمن ہوتے ہیں وہ معاشرہ کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، اس کی سند دیکھیے، اس کے روایت کون سے ہیں، اور یہ روایت بخاری مسلم کے اندر، لیکن اس کے اوپر کسی کا عمل نہیں۔ محدثین کرام نے امت مسلمہ کو صحیح راستوں کا تعارف کروایا ہے، اور وہ راستے آپ کو اہل علم کی مجالس کے اندر بیٹھنے کے بعد ان سے روشنائی حاصل ہوگی، اس کے بغیر بالکل نہیں۔ ایک حدیث لے کر آ جاتے ہیں جو صحیحین کے احادیث کے بالکل معارض ہے، کہتے جی اس کی سند کے ساتھ اس کا تقابل کرو، وہ کیسے تقابل ہو سکتا ہے؟ محدثین کرام نے یہ اصول ہمیں دیا ہے کہ صحیحین کی روایات کی جو استنادی حیثیت ہے، دنیا کے اندر تمام کتب احادیث کے اوپر اس کو فوقیت حاصل ہے، تو ہم اس کے مقابل کے اندر کوئی معارض حدیث نہیں لیتے، جبکہ وہ اصول شریعت اور احکام شریعت کے ساتھ ٹکراتی۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ اعجاز ہے کہ محدثین کرام نے ان متون کو سامنے رکھ کر ایسے ایسے علوم کی تدوین فرمائی ہے کہ جن علوم کی تدوین کے بعد قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کے افراد کے لیے حجت قائم ہو چکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی فرامین آپس میں نہیں ٹکراتے، قرآن مجید کی کوئی آیت حدیث سے نہیں ٹکراتی، حدیث رسول قرآن مجید سے نہیں ٹکراتی۔ جہاں باہم آپ کو تعارض نظر آتا ہے وہ آپ کی آنکھ کا تعارض ہو سکتا ہے، وہ آپ کے فہم کا تعارض ہو سکتا ہے، وہ آپ کی سوچ کا تعارض ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی وحی کے اندر کسی بھی قسم کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دین ہے، یہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن کا نام ہے، ایک سنت رسول کا نام۔ آپ کو کوئی سنت سمجھ نہیں آتی، آپ علماء سے رابطہ کر کے اس سنت کے فہم کے بارے میں پوچھئے، یہ بات ہم نے سنی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ بات ہم نے پڑھی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کو اپنی ظاہری آنکھ سے پڑھ کر اس حدیث کے اوپر حکم لگانا یا اس حدیث رسول کے اوپر نقد و تنقید کے نشتر چلانا، یہ کسی بھی مسلم کے لیے یہ روا نہیں ہے، کسی بھی انداز سے یہ روا نہیں ہے، بلکہ یہ روش ایسی روش ہوگی جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی دشمنی کی طرف لے کر جائے گی، اور نتیجہ وہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جہنم ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جو حجیت کی حیثیت صحابہ کرام کے زمانہ کے اندر حاصل تھی، وہ قیامت تک کے لیے وہی حجیت، وہی اہمیت تمام امت مسلمہ کے افراد کے اوپر قائم ہے۔ محدثین کرام نے مختلف الحدیث کے اوپر بھی بڑا کام کیا ہے، آپس کے اندر احادیث کا جو تناقض ہے، نسخ حدیث کا معاملہ ہے یا کچھ بھی ہے، اس کے اوپر بہت کام کیے ہیں۔ تو یہ اصول باطل ہے کہ بظاہر جب دو احادیثیں آپس کے اندر ٹکراتی ہیں تو ٹکرانے کے بعد ان دونوں کو آپ چھوڑ دو، کیوں بھی چھوڑ دو؟ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑنے کے لائق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عمل کے لائق ہے، دل پر بٹھانے کے لائق ہے، آنکھوں پر بٹھانے کے لائق۔ قرآن مجید کی ایک حکم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو امام کے پیچھے قرات سے منع کیا۔ آپ نے اس کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ آپ نے قرات نہیں کرنی سوائے فاتحہ کے، سوائے فاتحہ کے آپ نے قرات نہیں کرنی۔ اب اس حدیث کے تقابل کے اندر قرآن مجید کی آیت کو پیش کیا جاتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب تمہارے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے تو تم خاموشی سے اس کو سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کی۔
امت مسلمہ کے سادہ لو ذہن افراد کو دھوکہ کس بات پر دیا جاتا ہے؟ دیکھو قرآن مجید کی آیت سے یا حدیث ٹکرا رہی ہے، آپ کا ایمان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہو اور قرآن مجید کے حکم سے بالکل ٹکراتا ہو؟ بتائیے، اس کا ہم بتائیں گے انشاءاللہ نہیں ٹکراتا۔ تو اس کو، ان دونوں چیزوں کو ہم کس انداز سے دیکھیں گے؟ وہ اس انداز سے دیکھیں گے کہ اس سورت کی، اس آیت کی نزول کا جو دورانیہ ہے وہ کب کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین کب کے ہیں، صحابہ کا جو آخری عمل اس آیت کے نزول کے بعد کا ہے وہ کب کا ہے، وہ کس انداز کا ہے۔ اگر اس آیت کے نزول کے بعد کا ہمیں صحابہ کا عمل ملتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ اللہ کے پیغمبر کے پیچھے پڑتے تھے، تو پھر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ صحابہ سے پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں کہ اس کے نزول کا مقصد امت مسلمہ کے افراد کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے تھا؟ تو انہی افراد نے اس بات کی وضاحت کی ہے، یہ تو اہل مکہ کے لیے اس آیت کا نزول ہوا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے تو اس وقت وہ لوگ آوازیں کستے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، مختلف قسم کی ہلڑ بازی کرتے تھے۔ اس آیت کا نزول یہ ہے، جبکہ کچھ علماء نے اس آیت کے مفہوم کو اٹھا کر اس کو نماز کے اوپر فٹ کر دیا۔ کتنی بڑی علمی خیانت ہے، کتنی بڑی علمی خیانت ہے۔ اور افسوس تو ان اذہان پر ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے علماء کو رہبان کے درجہ کے اوپر فائز کر کے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا صریحا انکار کیا، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث اللہ رب العالمین کے اس کلام سے ٹکراتی ہے۔ محدثین کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر تاریخ کے علم کا باقاعدہ وجود کیا ہے، اس کو باقاعدہ ایک وجود کی حیثیت دی ہے، اور آپ کو بہت سارے قرآن مجید کی آیات کے مقام پر صحابہ کرام کی طرف سے آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس مقام پر نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں تھے، صحابہ اور صحابیت نے سب کچھ بیان کیے۔ اور جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہیں، محدثین کرام نے ان بنیادی روات کی زندگیوں کو سامنے لا کر ان کے بارے میں ڈیفینیشن دی ہے کہ فلاں صحابی کا اسلام کس سن کا ہے، فلاں کا کس سن کا ہے، اور یہ آیت ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اس کا آپ اس کے اندر تقابل کر کے امت مسلمہ کو ایک ایسی خوبصورت ترین شاہراہ دی ہے کہ جس کے اوپر چلنے کے بعد خالصتاً سچے مسلمان کے ذہن کے اندر یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے کوئی حدیث ٹکراتی ہے یا حدیث کا آپس کے اندر کوئی تعارض ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے مسلمان کے پاس اچھے فہم کا ہونا ضروری ہے، اچھی صحبت کا ہونا ضروری ہے۔ علماء کی صحبت اختیار کرنے کے بعد آپ کے دل کے اندر اللہ کے پیغمبر کے احادیث کی محبت بھی بیٹھے گی۔ یہ میری مختصر سے گزارشات تھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کو سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔